بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ سبق نمبر 6 پانی۔ جی پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کو 2 یا 3 دن پینے کے لیے پانی نہ ملے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پانی کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی؟ اور کیا کبھی آپ نے سوچا کہ جو پانی ہم پیتے ہیں یا مختلف کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ ذرا کتاب کے صفحہ نمبر 33 کو کھولیے اور اس میں دی گئی تصویر سے متعلق اپنے ساتھیوں سے بات چیت کیجیے۔ آپ کے خیال میں ہماری روزمرہ زندگی میں پانی کیسے مدد کرتا ہے؟ آؤ سیکھیں۔ ہمارے گرد و نواح میں پانی موجود ہوتا ہے۔ تمام جانداروں کو اپنی بقا کے لیے ہوا اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ قریباً زمین کا 3/4 حصہ پانی پر مشتمل ہے، اس لیے زمین کو نیلا سیارہ کہا جاتا ہے۔ اگر پانی نہ ہوتا تو زمین پر زندگی بھی نہ ہوتی۔ پانی زندگی کی علامت ہے۔ جی پیارے بچوں، کیا آپ کو یاد ہے کہ جاندار اشیاء کون سی ہوتی ہیں؟ وہ تمام چیزیں جنہیں خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، جو حرکت کر سکتی ہیں، سانس لے سکتی ہیں اور اپنے جیسے جاندار پیدا کر سکتی ہیں، جاندار اشیاء کہلاتی ہیں۔ آپ نے سیکھا کہ زمین کو نیلا سیارہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو باقی کے سیارے ہیں ان پر پانی موجود نہیں ہے اور زمین پر پانی کی موجودگی ہی زندگی کی علامت ہے۔ ہم پانی کو روزمرہ زندگی میں مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ ہاتھ دھونے کے لیے، پینے کے لیے، نہانے کے لیے، صفائی کے لیے، پودوں کے لیے، پکانے کے لیے۔ پانی کہاں سے آتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ پانی مختلف قدرتی ذرائع سے حاصل ہوتا ہے، جیسے بارش کا پانی، زیر زمین پانی، مثلاً کنویں، ٹیوب ویل وغیرہ، سطح زمین پر پانی، مثلاً دریا، ندیاں، جھیلیں اور جوہر۔ کچھ لوگ فیکٹریوں اور گھروں کے آلودہ پانی کو براہ راست پانی میں ڈال کر آلودہ کر دیتے ہیں۔ آلودہ پانی انسانوں، جانوروں اور پودوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے ہمیں پانی کے استعمال کے بارے میں محتاط ہونا چاہیے۔ آؤ جانیں، زمین پر 69% تازہ پانی گلیشیئرز میں جمع ہوا ہے۔ پانی کی فراہمی۔ پانی جھیلوں، کنووں اور دریاؤں سے ذخیروں تک پہنچایا جاتا ہے۔ پھر علاقوں میں پائپوں کے ذریعے پانی بھیجنے سے پہلے اس کو ایک کنویں میں اکٹھا کر لیا جاتا ہے۔ پانی صاف کرنے والے نظام میں کیمیکلز کے ذریعے جراثیم کو مار کر اس بات کی تسلی کی جاتی ہے کہ گھروں میں بھیجنے والا پانی پینے کے قابل ہو، کیونکہ آلودہ پانی انسانوں میں پیچش اور ہیضہ جیسی سنگین بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ صاف پانی پینا چاہیے۔ پانی صاف کرنے کے طریقے۔ کچھ جھیلوں اور دریاؤں کا پانی پینے کے قابل نہیں ہوتا کیونکہ اس میں گندگی اور جراثیم ہوتے ہیں۔ اس طرح کا پانی پینے سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں، اس لیے پانی کو پینے سے پہلے صاف کرنا چاہیے۔ یہاں پانی کو صاف کرنے کے کچھ طریقے بتائے گئے ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ کے ذریعے، آیوڈین کی گولیاں ڈالنے سے، پانی کو ابالنے سے۔ پانی کی قلت۔ پانی کی قلت کی مندرجہ ذیل وجوہات ہیں: زیر زمین پانی کی کمی، بارش کے پانی کو ذخیرہ نہ کرنا، پانی کی فراہمی کا ناقص انتظام، پانی کا ضرورت سے زیادہ استعمال۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کے کچھ حصوں مثلاً تھر پارکر، بدین، دادو، چاغی وغیرہ میں پانی کی کمی رہتی ہے۔ ریگستان میں پانی کی قلت ہوتی ہے اور لوگوں کو دور سے پانی بھر کر لانا پڑتا ہے۔ پانی کی کمی کی وجہ سے لوگ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمیں پانی بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے اور ہمیں اس کو نعمت کے طور پر لینا چاہیے۔ اگر ہم یہ جان لیں گے کہ پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے تو پھر ہم اس کا استعمال سوچ سمجھ کر کریں گے اور اسے ضائع نہیں کریں گے۔ تو آپ بھی مجھ سے وعدہ کریں کہ آئندہ آپ نہاتے ہوئے، پودوں کو پانی دیتے ہوئے، اپنے گھروں کو صاف کرتے ہوئے یا کوئی بھی اور سرگرمی کرتے ہوئے پانی کو احتیاط سے استعمال کریں گے۔ اس سبق سے میں نے سیکھا کہ تمام جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے پانی، ہوا اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔
زمین کا قریباً 3/4 حصہ پانی پر مشتمل ہے، اس لیے زمین کو نیلا سیارہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں مختلف مقاصد کے لیے پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ پانی مختلف قدرتی ذرائع سے حاصل کیا جاتا ہے۔ پانی کو صاف کرنے کے لیے نظام میں کیمیکلز کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔